اچھا عابد سلیری صاحب، عام آدمی جو لے مین ہے، جس کو معیشت کے بڑے ٹیکنیکل سلینگ سے وہ واقف نہیں ہے، جس کو بہت نٹی گریٹیز کا نہیں معلوم معیشت کی، اس کے لیے سمجھنے کے لیے پی ٹی آئی دور میں اور نون لیگ یہ جو پی ڈی ایم دور ہے جس میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے اقتدار میں، کیونکہ نون لیگ والے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم صرف نون لیگ حکومت اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہم پر نہ بوجھ ڈالا جائے، یہ ہم سب جماعتیں مل کر پی ڈی ایم اقتدار میں آئی۔ تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ورسز پی ڈی ایم گورنمنٹ، ان کی معیشت کے اعتبار سے آپ کو اپروچ کس کی بہتر لگی اور کس نے کیسا پرفارم کیا؟ دیکھیے، جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ لازمی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ فار ایگزامپل جب پیپلز پارٹی کے دور کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں نمبرز اس وقت تک ہمیں کچھ گائیڈ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم 2010 اور 2012 کے فلڈ کا ذکر نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم پی ٹی آئی کے دور کی بات کرتے ہیں تو نمبرز آپ کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس میں سے 2.5 سال کے کووڈ کی آپ بات نہیں کرتے اور کووڈ کے رسپانس کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تب تک آپ اس کی پرفارمنس کو پہ نمبر جو ہیں وہ بے معنی رہیں گے جب تک کہ اس پہ جو 2022 والے فلڈز تھے یا جو یوکرین کی وار جو ہے جو کہ سٹارٹ ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی، اس کا فال آؤٹ جو تھا تو وہ بات نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی آبجیکٹو آپ یعنی اس پہ بحث ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ ایک آبجیکٹو انالیسس ان فیکٹرز کو مد نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پچھلی 8-10 حکومتوں کو دیکھ لیں، ہماری تمام حکومتوں کی معاشی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کسی بھی جماعت کی حکومت ہو یا وہ بھلے غیر سیاسی حکومت بھی کیوں نہ ہو، کہ ہم اپنی آمدنی سے بڑھ کے اخراجات جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے کانسٹیچوئنسیز کو اور انٹرسٹ گروپ کو خوش رکھنے کے لیے سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو مراد دے رہے ہوتے ہیں، ایمنسٹیز دے رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ جب ہم قرضہ دینے کی باری آتی ہے تو چکانے کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں۔ ہر اپوزیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کی خلاف بھی بات کرتی ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف بھی بات کرتی ہے، وہ بجلی گیس پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے خلاف بھی بات کرتی ہے۔ جو ہی وہی اپوزیشن جماعتیں حکومت میں آتی ہیں تو وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ہمیں انرجی سیکٹر ڈیٹ ختم کرنا ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، اور سونے پہ سہاگا کے جو کل کی حکومت اور آج کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ پھر ان کی مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک وشیس سائیکل ہے۔ اس میں آپ نے کہا کہ سادہ لفظوں میں عوام کو سمجھایا جائے تو سادہ لفظوں میں عوام کو یہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جس میں ایلیٹ جو ہے، ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ تو اس کا تسلسل تو چلتا رہتا ہے، جو انڈائریکٹ ایکسس ہے ان کی بھرمار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور غریب عوام اس پہ